دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے فرقے کے بارے میں جو خود کو مسلم کہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن پوری مسلم دنیا نے انہیں اسلام سے باہر کر دیا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کیا مانتے ہیں قیامت کے بارے میں؟ ان کی عبادت کیسی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ فرقہ بنا کیسے؟ آج سب کچھ کھلے گا، تو ویڈیو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ بیچ میں جو راز کھلیں گے وہ سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو پہلے سمجھو کہ فرقے کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا گروپ جو ایک ہی مذہب یعنی کہ ایک ہی دین سے نکلا ہو، لیکن اس کی اپنی الگ سوچ اور عقیدت ہو۔ جیسے ایک دریا سے کئی نالیاں نکلتی ہیں، اسی طرح اسلام کے اندر بھی وقت کے ساتھ کئی فرقے بنے۔ آج ہم جس فرقے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے احمدیہ۔ انہیں قادیانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ اس فرقے کا بانی یعنی وہ شخص جس نے اسے شروع کیا وہ قادیان نام کے ایک شہر سے تھا جو آج کے پنجاب انڈیا میں ہے۔ بات ہے 1835 کی، جب پنجاب کے قادیان میں ایک خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا مرزا غلام احمد۔ یہ خاندان پڑھا لکھا تھا اور انگریزی حکومت یعنی برٹش راج کے وفادار سمجھے جاتے تھے۔ جوانی میں مرزا غلام احمد نے قرآن اور حدیث پڑھا۔ وہ عیسائی مذہب یعنی کرسچینٹی کے پرچاروں سے مباحثہ یعنی بحث کرتے تھے اور اسلام کا دفاع کرتے تھے۔ لوگ انہیں ایک نیک اور اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن پھر 1890 میں مرزا غلام احمد نے ایک ایسی بات کی جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں الہام یعنی سیدھا سندیش دیا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک مجدد بتایا۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انسان جو دین کو نئی تازگی دے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ دعویٰ کچھ حد تک قابل قبول تھا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے، لیکن پھر وہ رکے نہیں۔ کچھ سال بعد انہوں نے کہا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ مسیح موعود کا مطلب ہے وہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا امتوں نے انتظار کیا تھا۔ دوستو مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، لیکن مرزا نے کہا نہیں، وہ خود وہ مسیح ہے جو آ گئے ہیں۔ اور پھر 1901 میں انہوں نے وہ دعویٰ کیا جو سب سے بڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہیں۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رسول، جس پر وحی یعنی اللہ کا پیغام آتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جس نے پوری مسلم امت کو ایک کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو مرزا کی دعویٰ نے سیدھا اس قرآنک حکم کو چیلنج کیا، اسی لیے علماء نے فرمان دیا کہ یہ شخص اسلام سے باہر ہے۔ 1908 میں مرزا غلام احمد کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا فرقہ نہیں مٹا بلکہ اور بڑا ہوتا گیا۔ مرزا کی وفات کے بعد یہ فرقہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا حصہ کہلایا قادیانی احمدیہ۔ یہ لوگ مرزا کو سچا نبی مانتے ہیں۔ آج بھی یہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ ان کی مرکزی جگہ یعنی ہیڈ کوارٹرز پہلے قادیان تھی، پھر پاکستان کے ربوہ شہر میں آئی اور آج کل ٹلفورڈ UK میں ہے۔ دوسرا حصہ کہلایا لاہوری احمدیہ۔ یہ لوگ مرزا کو نبی نہیں بلکہ صرف مجدد مانتے ہیں۔ یہ گروپ آج بہت چھوٹا رہ گیا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے گہری بات پر کہ یہ لوگ ایکچولی کیا مانتے ہیں۔ یہ لوگ ختم نبوت کو مانتے ہیں، لیکن اس کی الگ تفسیر یعنی الگ مطلب کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ختم کا مطلب ہے سب سے افضل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن مین اسٹریم اسلام کہتا ہے نہیں، ختم کا مطلب ہے آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی بنیادی اختلاف یعنی فرق ہے۔ پوری مسلم دنیا کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، لیکن احمدیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی یعنی کہ کراس پر نہیں مرے بلکہ وہ بچ کے نکل گئے، پھر سفر کرتے کرتے کشمیر پہنچے اور وہاں کشمیر کے شری نگر میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ شری نگر میں آج بھی ایک جگہ ہے جسے روزہ بل کہتے ہیں اور یہیں ان کی اصلی قبر ہے۔ یہ بات مین اسٹریم اسلام سے پوری طرح الگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔
یہ لوگ جہاد بالسیف یعنی تلوار سے یا ہتھیار سے لڑنے کو اس دور میں بالکل منسوخ یعنی کہ ختم سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آج کا جہاد صرف قلم سے یعنی لکھنے اور بولنے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ برٹش راج کے دور میں بھی انگریزی حکومت کے ساتھ مل کے چلتے رہے، اور مسلم اسکالرز نے کہا کہ یہ جہاد کا انکار ہے۔ مرزا غلام احمد نے کھلے عام لکھا کہ برٹش حکومت کی اطاعت یعنی فرما برداری واجب ہے اور مسلم کو انگریزی راج کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اسکالرز نے کہا کہ یہ فرقہ انگریزوں کی طرف سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔ دوستو، قیامت کے بارے میں بھی احمدیہ مسلمانوں کی سوچ کافی الگ ہے۔ یہ قیامت کو مانتے ہیں لیکن اس کی بڑی نشانیاں یعنی علامت کو وہ الگ طرح سمجھتے ہیں، جیسے دجال یعنی وہ بڑا فتنہ پھیلانے والا شخص جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ احمدیہ یہ مانتے ہیں کہ دجال کوئی ایک انسان نہیں بلکہ ایک نظام ہے، یعنی ایک سسٹم ہے جو انہوں نے عیسائی یعنی کرسچن مذہب اور پشچمی یعنی ویسٹرن سبھیتا کو بتایا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دو قومیں نہیں ہیں بلکہ یہ سمبول ہے الگ الگ بری طاقتوں کا۔ امام مہدی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ہی مہدی اور مسیح دونوں تھے، ایک ہی شخص میں دونوں صلاحیتیں اور حیثیتیں جمع تھی۔ جبکہ مین اسٹریم اسلام میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ ہستی ہیں۔ دوستو، یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ عبادت میں احمدیہ مسلمان بہت حد تک مین اسٹریم مسلم جیسے ہی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر فرق آتا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، طریقہ بھی آلموسٹ وہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نماز میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کا ذکر اپنی دعاؤں اور خطبوں میں عام نبیوں جیسا کرتے ہیں، جو مین اسٹریم مسلم کو قابل قبول نہیں ہے۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں بالکل اس طرح جسے دوسرے عام مسلمان رکھتے ہیں۔ یہ مکہ جاتے ہیں حج کے لیے، لیکن کچھ خاص حالات میں انہیں سعودی عربیہ میں حج کرنے سے روکا بھی گیا ہے، اسی لیے کئی احمدیہ لوگوں نے کئی سالوں تک حج نہیں کرا۔ ان کا اپنا ایک خلیفہ ہوتا ہے، یہ خلیفہ دنیا بھر کے احمدیہ کا مذہبی رہنما یعنی اسپریچل لیڈر ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں ان کے 5ویں خلیفہ مرزا مسرور احمد لندن کے پاس ٹلفورڈ میں رہتے ہیں اور وہاں سے پوری دنیا میں اس فرقے کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ خلافت ان کے نزدیک فرض ہے اور اس خلیفہ کی بات ماننا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ان کی جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن کئی ملکوں میں احمدیہ لوگوں کو مسجد میں جمعہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے، تو یہ اپنی الگ عبادت گھر میں، جسے وہ بیت ال کہتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، احمدیہ کمیونٹی ایک بہت ہی ٹائٹ یعنی ایک دوسرے سے گہری طرح جڑی ہوئی کمیونٹی ہے۔ احمدیہ لوگوں کو سخت ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی میں شادی کرے، باہر شادی کرنا ڈسکریج یعنی منع ہے۔ اگر کوئی باہر شادی کرے تو اسے کمیونٹی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے بچوں کی تربیت بہت اسٹرکچرڈ یعنی مقصد کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے۔ اپنے اسکولز، اپنے پروگرامز، اپنے یوتھ گروپس ہیں۔ ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے MT انٹرنیشنل، جو 24 گھنٹے اسلامی پروگرامز چلاتا ہے۔ یہ چینل دنیا بھر میں سیٹلائٹ پر آتا ہے۔ یہ لوگ ہاسپٹلز، اسکولز اور ویلفیئر یعنی خدمت خلق کے کام میں بہت ایکٹیو ہیں۔ کئی افریقن ملکوں میں انہوں نے ہاسپٹلز بنائے ہیں۔ یہی وجہ سے کئی لوگ ان سے متاثر یعنی امپریسڈ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پوری اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو امن پسند یعنی پیس لونگ بتاتے ہیں اور کسی قسم کی تشدد یعنی وائلنس سے دور رہتے ہیں۔ دوستو، آج دنیا میں احمدیہ کے 90 لاکھ سے 2 کروڑ تک فالوورز ہیں۔ یہ صحیح تعداد اس لیے پتہ نہیں کیونکہ کئی ملکوں میں یہ اپنی پہچان چھپاتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ پاکستان، انڈیا، انڈونیشیا، گھانا، نائجیریا اور UK میں ہے۔ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخی یعنی ہسٹورک فیصلہ کیا اور احمدیہ کو کنسٹیٹیوشنلی یعنی سرکاری قانون سے غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ پھر 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں آرڈیننس XX آیا، جس کے تحت احمدیہ لوگوں کو اپنے آپ کو مسلم کہنا، اذان دینا یا مسجد بنانے کی سرکاری اجازت نہیں ہے۔ خلاف ورزی یعنی اس قانون کو توڑنے پر جیل ہو سکتی ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، سعودی عربیہ، ایران اور کئی دوسرے مسلم ملکوں میں بھی انہیں غیر مسلم مانا جاتا ہے۔ دوستو، اس پوری ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ آپ صحیح جانکاری رکھیں
نہ نفرت رکھے نہ دشمنی رکھے، صرف صحیح سمجھ رکھے، کیونکہ ایک مسلم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دین کی بنیاد کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اور دنیا میں کیسے کیسے فتنے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو یہ سب پہلے سے ہی بتایا جا چکا تھا۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے، صحیح علماء سے علم حاصل کیجیے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی صحیح جانکاری حاصل کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ایسے ہی اور ڈیپ اسلامک ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔